امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی الہی لے کر نبوت کا تاج سجا کر آپ جب اہل مکہ کے پاس آئے تو مکہ والوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کی نبوت کو جھٹلایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر نبی کی نبوت کے لیے کچھ دلائل معجزات کی صورت میں رکھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو رب العالمین فرماتے ہیں اسے دین کی طرف بلاؤ۔ تو موسیٰ کہنے لگے وہ میری بات تو نہیں مانے گا، وہ مجھے نبی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں دو معجزے آپ کو دیتا ہوں، ایک ید بیضا دیتا ہوں کہ آپ ہاتھ یہاں کر کے یوں کریں گے تو ہاتھ چمکنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا عصا دیتا ہوں کہ اسے زمین پہ رکھو گے تو اژدہا بن جائے گا۔ فرعون نے معجزات دیکھے، تکذیب کی، نہیں مانا۔ مشرکین مکہ نے بھی تکذیب کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کی نبوت کے لیے معجزات مصطفیٰ کے دست مبارک سے صادر فرمائے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے مشرکین ہاتھ میں کنکریاں پکڑ کر آئے تو کہنے لگے یہ بتا دیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائے۔ تو ایسے میں کنکریوں سے بھی کلمہ کی جب آواز آنے لگی تو انہوں نے کنکریوں کو پھینک کر تو نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لایا، بلکہ کہا کہ آپ کا جادو ان کنکریوں پہ بھی چل گیا ہے۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نبی کو نبی نہیں مانا، اور جب یہ بندہ ماننے پہ آئے تو یہ گائے کو خدا بنا لے۔ یہ اس کی بدبختی ہے۔ ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ گمراہی میری دانشمندی ہے۔ اب رحمت دو عالم کی زندگی سامنے ہے، معجزات سامنے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ زمین پر تو جادو چل جاتا ہے، آپ اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیں پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ محبوب دو عالم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اب نئی ڈیمانڈ آئی، نیا ان کا ایک فرمائش آ گئی، ڈیمانڈ آ گئی، اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ملائکہ قرآن اتارتے ہوئے نظر آئے۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر ہمیں کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں
تو آپ یہ کریں کہ یہاں مکے میں آپ کا سونے کا محل ہو، تو پھر ہم سمجھیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ تو ایک معمولی سے مکان میں رہتے ہیں، ہمارا زندگی کا جو مستوی ہے، سٹینڈرڈ ہے، وہ آپ سے زندگی میں بہتر ہے، ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں؟ اب یہ روز روز کے مطالبے، روز روز کی باتیں، ہر روز ایک نیا مطالبہ، ہر روز ایک نئی بات، اس پر قرآن کریم کی یہ آیت اتری، ارشاد باری تعالی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اللہ اکبر۔ اولم یکفہم انا الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ عظمتوں والے رب نے فرمایا، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، ان مشرکوں نے کہا ہم پہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں اترتی، جو ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں وہ پوری کیوں نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے فرمایا قل میرے محبوب کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، انما الآیات عند اللہ، معجزات اتارنا، نشانیاں دیکھنا پیغمبر کے اختیار میں نہیں، میرا رب جب چاہتا ہے معجزات عطا کر دیتا ہے۔ انما الآیات عند اللہ، معجزات میرے رب کے ہاتھ میں، نشانیاں میرے رب کے ہاتھ میں، جب چاہتا ہے میرا رب معجزات عطا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے میرا رب نہیں عطا کرتا، نبی کے ہاتھ میں معجزہ نہیں، نبی کے ہاتھ سے رب صادر فرماتا ہے۔ نبی کی ڈیوٹی معجزات دکھانا نہیں، انما انا نذیر مبین، میرا کام تو ڈرانا ہے، میرا کام تو دعوت دینا ہے، میرا کام تو تمہیں اللہ سے ملانا ہے۔ میں ہر روز معجزے تو نہیں دکھا سکتا، اب سب سے بڑا معجزہ جس کی طرف قرآن بتا رہا ہے، اولم یکفیہم، اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت
علامہ سیوطی نے مسند دارمی کے حوالے سے نقل کی کہ مدینہ منورہ میں مسلمان اور یہود ایک ساتھ رہتے تھے، تجارت تھی، لین دین تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک دن چند مسلمانوں نے ایک ہڈی پر توریت لکھی ہوئی دیکھی اور وہ توریت لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کا نبی خوش ہوں گے، توریت اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے، دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اصحاب مصطفیٰ نے جب وہ توریت والی ہڈی، جب وہ توریت والی آیات آپ کے سامنے کی، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، شدید ناراضگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے محبوب تشریف لائے، جناب عمر ابن خطاب توریت کا کوئی ٹکڑا پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرہ انور پر شدید اضطراب، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر صاحب توریت موسیٰ بھی ہوتا تو وہ بھی قرآن پڑھتا، توریت نہ پڑھتا۔ صحابہ کرام نے وہ توریت والا وہ چھوٹا سا حصہ مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے، چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا کفا بقوم ضلالہ، کسی قوم کی گمراہی کے لیے اتنی بات کافی ہے، ان یرغبوا عمن جاء بہم نبیہم، کہ وہ اس سے منہ موڑ لیں جو ان کا نبی لے کر آیا، وَيَرْغَبُوا إِلَىٰ غَيْرِ، اور اس کے علاوہ دوسرے علوم میں رغبت شروع کر دیں۔ کسی قوم کی گمراہی کے لیے، کسی قوم کی تباہی کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ یہ ساری گفتگو میں یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا، اسے سمجھنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھ کر، کوئی شیکسپیئر کا ناول نہیں تھا، کوئی کسی آوارہ آدمی کی لکھی ہوئی کوئی بیہودہ کتاب نہیں تھی، توریت تھی، اللہ کی کتاب تھی، اور اللہ کے نبی کے چہرے پر ملال پیدا ہو گیا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ قوم کی گمراہی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو ان کا نبی جو چیز لے کر آیا اس کو چھوڑ کر غیر کے اندر رغبت شروع کر دے۔ اگر میرا نبی قرآن کو چھوڑ کر، صحابہ نے چھوڑا نہیں قرآن، صرف توریت کی تختی رکھی، اس کی طرف نگاہ دوڑائی، تو اللہ کا محبوب غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا، اور آج امت مصطفیٰ قرآن کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھ رہی ہے، قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے علوم پر زندگی لگا رہی ہے، قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے علوم سیکھنے میں اپنا سب کچھ لگا رہی ہے، تو کل کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کریں گے؟
وہ نبی مکرم سب کہتے ہیں صلی اللہ، بآواز بلند کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر توریت کا نسخہ دیکھ کر، توریت کے کلمات دیکھ کر آپ کے چہرے پہ حزن و ملال آ جاتا ہے، تو آج مسلمان ایک مستقل نظام چھوڑ کر کبھی کمیونزم کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی سوشلزم کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی کیپٹلزم کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی نہ جانے کس کس طرف آنکھیں اٹھا رہا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، پھر مجھے بتاؤ کہ کل مصطفیٰ کے سامنے تیرا میرا سامنا کیسے ہوگا؟ اور آج یاد رکھو، آج عالمی طاغوت اور عالمی کفر اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تین زاویوں سے، تین دروازوں سے تیرے میرے گھر تک پہنچ چکا ہے، تیرے میرے گھر تک دستک دے چکا ہے، اور بالاسف الشدید ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنی تہذیب کو، اس نے اپنے کلچر کو، اس نے اپنی ثقافت کو، اس نے اپنے گند کو تہذیب بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اس تہذیب میں دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوتے، فخر محسوس کرتے، ہمیں ندامت نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری اولاد اس تہذیب سے کنارہ ہو کر زندگی گزارے تو افسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بہت قابل احترام بزرگوں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے گھر میں، ہمارے در و دیوار تک پہنچایا۔ ہم نے اسے قبول کیا، ہم نے اسے قبول کیا، دل سے لگایا، اور آج جو چھوٹی موٹی ریزسٹنس ہے، یہ جو آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں۔ کل جب ہماری دوسری سے تیسری نسل آئے گی نا، تو الامان والحفیظ، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ نہ جوڑا تو یاد رکھنا یہ چٹکی کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ لہذا پہلا دروازہ، پہلا تیر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی بےہودہ تہذیب کو، بد اخلاقی کو آزادی کا نام لے کر، آزادی کا نعرہ لے کر، بیٹی باپ کے سامنے بول سکتی ہے آزادی ہونی چاہیے، اسے ماں کے سامنے تن کر بولے آزادی ہونی، غلام تھوڑے ہی ہم غلام تھوڑے ہی یہ آزادی کا نعرہ۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے غلامی کیا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھو غلامی کیا ہے، کس کرب میں جی رہے ہیں ہمارے بھائی، کس خوفناک زندگی سے گزر رہے ہیں ہمارے بھائی۔ ہم ان آزاد فضاؤں میں بیٹھ کر مادر پدر آزادی کے لیے ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ نعرہ ہمیشہ، اگر کوئی یہ نعرہ لگائے کہ میں بے حیائی چاہتا ہوں تو کوئی قبول نہیں کرے۔ نعرہ ٹھیک ہونا چاہیے، کام وہی کرو، کام وہی، نعرہ درست
امریکہ اترتا ہے عراق میں، اترتا ہے افغانستان میں، تو نعرہ یہ نہیں کہ میں ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، میں تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، نہیں، نعرہ یہ کہ میں انصاف دینے کے لیے آیا، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے۔ او میرے دوستو، آنکھیں کان کھول کر حقائق کو میڈیا سے نہیں، اپنے اللہ سے ہدایت کی دعا کر کے مانگا کرو۔ میڈیا سے ہدایت نہیں ملا کرتی، ہدایت قرآن و سنت سے ملا کرتی، اور پھر صرف قرآن و سنت پڑھنے سے نہیں ملا کرتی، اللہ کی توفیق سے ملا کرتی۔ تو لہذا پہلا دروازہ وہ سوشل میڈیا، اور دوسرا دروازہ نصاب تعلیم، نظام تعلیم، مقصد تعلیم۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، میرا محبوب نبی توریت پڑھتے ہوئے دیکھ کر تو ناراض ہو رہے، تو لارڈ میکالے کا نظام پڑھتے ہوئے قرآن کو چھوڑ کر تو گلے لگائیں گے۔ جو نبی توریت کو دیکھ کر، جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو دیکھ کر صحابہ سے ناراض ہو کر کہتے ہیں قوم کی گمراہی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان کا نبی جو کچھ لے کر آیا اس کو چھوڑ کر غیروں کے اندر وہ عزت تلاش کرے۔ ہاں، آپ قرآن و حدیث کی طرف اپنی اولادوں کو مائل کریں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، بیسک بنیاد قرآن و حدیث ہو۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مجھے ایک بہت پڑھا لکھا نوجوان کہنے لگا کہ اس کی عمر کوئی 26-27 سال، باہر کے ملکوں کی یونیورسٹی میں پڑھا، کہنے لگا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ صحابہ کیا ہیں، کون ہے یہ، مجھے سوائے آدھے کلمے کے کلمہ بھی پورا صحیح نہیں آتا، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں کون ہے ذمہ دار اس کا۔ تو لہذا پہلا دروازہ سوشل میڈیا، دوسرا دروازہ نصاب کی تبدیلی، قرآن و سنت کو ایک طرف ڈال کر بےہودگی اور آوارگی کا نظام دیا گیا، نصاب دیا گیا، اور ہماری قوم اپنا تن من وار کر اس نظام کے تحفظ کے لیے، چند روزہ زندگی بنانے کے لیے تو ہم نے اپنی اولادوں کو تج دیا، لیکن ابد الآباد کی زندگی بنانے کے لیے ہم نے ناظرہ قرآن بھی درست پڑھنا سیکھنے کی گوارا نہیں کیا۔ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا کل اللہ کے حضور ہم نے پیش نہیں ہونا؟ کل اللہ کے محبوب کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا؟ اور پھر تیسرا قانون سازی کر کے، قانون سازی کر کے اس دینی شیپ کو ددلا کر کے رکھ دینا۔ آج ہمارے نوجوان مغرب کی تقلید میں وہ اپنے آپ کو سرشار سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ابھی آپ نے تو ان کے بال بنانے شروع کیے کہ گوروں کے بال اس طرح ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دو ٹوک کہا، ممنوع فرمایا کہ یہ سر کو چاروں طرف سے بال کاٹ کر اوپر چھوٹے سے بال رکھنا ممنوع، دو ٹوک حدیث کے اندر الفاظ، نبی کی بات کو نہیں مانا۔
اور کافر کی بات کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا. میرے بیٹے کو بتائے گا کوئی تو پتا ہوگا نا اس کو. اسے کیا پتا؟ اسے تو ماڈرن بنانا ہے. اسے نہیں پتا کہ یہ نبی کا باغی ہو رہا ہے. تو لہذا شیپ دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نصاب دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ نظام دیا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور ابھی مغرب میں ایک تحریک چل رہی ہے، اور یہ یاد رکھنا کچھ عرصے کے بعد اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ ہمارے نوجوان بھی اسی تہذیب کے اندر، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کرنا وہ ہم نے کرنا ہے. مغرب میں ایک تہذیب چل گئی. یہ جو بنیادی طور پر یہ جو بل آیا تھا ٹرانسجینڈر بل، یہ صرف اتنا نہیں تھا کہ جناب تیسری جنس کے مفادات کو تحفظ دیا جائے. صرف اتنا نہیں تھا کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. نا، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں جس بھی حیثیت میں رہنا چاہے اس کو رہنے کی اجازت ہے قانونی طور پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان کہے کہ میں دنیا میں کتا بن کر رہنا چاہتا ہوں تو اس کو کتا بن کر رہنے کی اجازت ہے. اس کو وہ حقوق اور رائٹ ملیں گے جو کتے کو ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں بلی بن کر رہنا چاہتا ہوں، اس کو بلی بن کر رہنے کے رائٹ اور حقوق حاصل ہے. وہ مجھے ایک عزیز کہنے لگے کہ امریکہ کے اسکول میں ایک بچے نے اپنے اسکول پر جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، اور پتنی کتنے جرمانے کا، کہ میں نے اسکول میں اپنے آپ کو بلی رجسٹرڈ کیا ہے، اور میرے لیے وہ جو بلی کا پارٹ ہوتا ہے وہ میرے لیے وہاں پہ نہیں ہے. تو لہذا اس سکول پر جرمانہ ہونا چاہیے. اور جرمانہ ہوا. کہاں پہ ہیں؟ ابھی ہمارے نوجوان اور مغرب میں آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے یا نہیں کہ اب دم لگا کر پیچھے دم میں لگا کر تو کوئی کتا بنا ہوا، کوئی بلا بنا ہوا. ان کی تقلید ہم کریں جس کو محبوب دو عالم جیسا نبی ملا ہو، جسے وہ نبی ملا ہو کہ جن کے قدموں پر، جن کے نشانوں پر چل کر بندہ اتنا بلند ہوا کہ کائنات کا رب اسے سلام کہنے لگا. اس نبی مکرم کی زندگی کو ہم چھوڑ کر تو کیا قرآن آج تیرے میرے دل و دماغ پر دستک دے کر یہ نہیں کہہ رہا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب او میرے بندو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن جیسی کتاب اتاری. ان فی ذالک لرحمہ، جس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف میں رحمتوں کے دریا ہیں. میرے رحمتوں والے پروگرام کو چھوڑ کر، میرے رحمتوں والے دین کو چھوڑ کر، میرے رحمتوں والے پیغام کو چھوڑ کر کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ میں نے تو قرآن رحمت بنا کر بھیجا، بھیجنے والا رب العالمین رحیم و رحیم،
رحمان الرحیم، اور جس کی طرف بھیجا وہ رحمت للعالمین، اور جو کتاب میں نے بھیجی وہ رحمتوں ہی رحمتوں سے بری ہوئی کتاب۔ میں نے تو تمہیں قرآن دیا تھا کہ تم قرآن کو لے کر میرے ساتھ ملو، لیکن تم نے کیا کیا میرے بندو؟ تم نے قرآن کو الماریوں میں ڈال دیا، احادیث کو الماریوں میں ڈال دیا، ساری زندگی قرآن و حدیث سے دور رہ کر تم نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اولم یکفیہم، کیا تمہارے لیے یہ میرا قرآن کافی نہیں؟ کیا تمہارے لیے میری مصطفیٰ کی احادیث کافی نہیں؟